مال کچھ خریدنے کی مجھے ضرورت ہے، سامان خریدنے کی، کچھ مال چاہیے۔ حضور نے کہا کہ جاؤ عثمان کے پاس اپنی شادی کے اخراجات کے پیسے لے لو، کہنا کہ میں نے بھیجا ہے۔ وہ صحابی آئے حضرت عثمان غنی کے گھر پر، تو ابھی وہ دروازے پر پہنچے تھے، حضرت عثمان کی گرجدار آواز آ رہی تھی اندر سے۔ یہ صحابی ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے، سنا کہ ڈانٹ رہے ہیں وہ کسی کو، وہ اپنے خادم کو ڈانٹ رہے تھے، اپنے غلام کو ڈانٹ رہے تھے حضرت عثمان غنی۔ یہ کان لگا کر باہر سے سنتے ہیں کہ کس بات پر ڈانٹ رہے ہیں، تو دیکھا کہ خادم کو، غلام کو اس بات پر ڈانٹ رہے ہیں کہ چراغ میں اس نے بتی تھوڑی زیادہ کر دی تھی، تیل زیادہ جل رہا تھا، بتی کو تھوڑا سا لمبا کر دیا تھا تو تیل زیادہ جل رہا تھا۔ عثمان غنی اس بات پر خادم کو خوب ڈانٹ رہے ہیں۔ تو یہ صحابی باہر سے سنتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔ جو اپنے گھر میں چراغ کے تیل جلنے پر غصہ کرتا ہو، میری شادی کا خرچہ کہاں سے دے گا؟ واپس چلے گئے۔ دوسرے دن آئے، وہی وقت تھا، آج پھر گرجدار آواز آ رہی تھی اندر سے۔ انہوں نے سنا آج پھر کسی کو ڈانٹ رہے ہیں، آج پھر خادم کو ڈانٹ رہے تھے۔ کس بات پر؟ اس بات پر کہ دال میں نمک زیادہ کیا ہوا ہے، زیادہ نہیں، ٹیسٹی بنایا ہوا ہے۔ نمک کے بغیر تو ٹیسٹ آتا نہیں، تو ٹیسٹ اچھا کر دیا۔ تو حضرت عثمان غنی اس پر اس کو ڈانٹ رہے ہیں کہ نمک اتنا استعمال کر لیا کہ دال لذت والی ہو گئی ہے، زیادہ کھائی جا سکتی ہے۔ تو یہ صحابی جو باہر کھڑے تھے انہوں نے کہا یہ تو دال پر اور چراغ پر غصہ کرتے ہیں، یہ میرے شادی کا خرچہ کہاں سے دیں گے؟ وہ واپس پلٹ رہے تھے، حضرت عثمان غنی نے ان کو دیکھ لیا، کہا کہ کل بھی تم آئے تھے، آج بھی تم آئے، کیا بات ہے، کس لیے آئے؟ انہوں نے کہا بات در حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پاس مجھے بھیجا، میرے شادی کے اخراجات آپ سے میں حاصل کروں، لیکن آپ 2 دن سے میں دیکھ رہا ہوں غصے میں ہیں، خادم کو خوب ڈانٹے جا رہے ہیں، کبھی چراغ پر کبھی دال پر۔ میں نے یہ سوچا کہ کہاں میری شادی ہو سکتی ہے ان کے مال سے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا قسم خدا کی، تو کیا اللہ کے نبی کا حکم ہو تو 70 شادیاں میں تنہا کر دوں، لوگوں کے مدد کے لیے میرا مال کھلا ہوا ہے، لیکن جو تم نے دیکھا میرے گھر میں وہ میرے اپنے ضرورت کے لیے چیزیں تھیں۔ خادم نے چراغ کو، بتی کو زیادہ کیا، تیل زیادہ جلتا گیا، نمک اتنا ڈال دیا کہ دال زیادہ کھائی جا رہی۔ اس بات پر میں نے غصہ اس لیے کیا کہ کل قیامت کے دن رب ذوالجلال اگر حساب لے لے، کیا عثمان تجھے اتنی ہی روشنی کی ضرورت تھی، تو نے اتنا زیادہ کیوں جلایا؟ اگر رب تبارک و تعالی حساب لے لے کہ تو نے دال جتنے پر تیرا گزر ہو سکتا تھا اس سے زیادہ کھایا کیوں، اس لذت بڑھ گئی تیری، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے تربیت کے لیے میں اپنے خادم کو ڈانٹ رہا تھا، یہ نہیں کہ دوسرے کو دینے کے لیے کبھی ڈانٹا۔ یہ حضرت عثمان غنی تھے جنہوں نے مالداری کے اوج پر پہنچ کر کے بھی کنٹرولنگ دکھایا دنیا کو۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں بہت مال آ جائے تو ہمارا نہیں ہے کام روزہ رکھنا، تراویح پڑھنا، یہ غریبوں کا کام ہے۔ اور اگر تمہارے دماغ میں ایسا ہے تو ٹھیک ہی ہے کہ اللہ غریبوں کو پسند بھی فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غریبوں کے گھر رمضان بھیجا ہے، وہ روزہ بھی رکھتے ہیں اور تراویح بھی پڑھتے ہیں، اور اسلام غریبوں سے شروع ہوا ہے اور غریبوں میں ختم بھی ہو جائے گا۔ میرے عزیزوں، بھوک کے متعلق ایک بات اور عرض کر دوں، کہاں صحابہ اکرام نے اپنے گھروں میں کس طرح کیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن گھر سے نکلے، اس وقت بھی ایک صحابی حضور کے ساتھ ہے، کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر گئے۔ حضرت فاطمہ اس وقت گھر میں اکیلی بچوں کے ساتھ، دیکھا کہ آواز نہیں نکل رہی ہے بچوں کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہیں میں یہ بات بعد میں عرض کرتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک دعوت ہوئی حضرت ابو ایوب کے گھر۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے ہی پہنچے، انہوں نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا اور آپ کی دعوت کر دی۔ صحابہ جو ساتھ میں تھے، 2 صحابہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھانے کے لیے بیٹھے تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کھانے کی خوشبو اتنی تھی کہ جلدی سے جلدی لپکنے کا دل کر رہا تھا، ہاتھ لگا دوں۔ ظاہر سی بات ہے جو بندہ 3 دن سے بھوکا ہے وہ کھانے کے دسترخوان پر ہاتھ رکھنا ہی چاہ رہے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا گھر والوں سے کہ ایک کٹوری اور ہو تو دے دو۔ سالن دسترخوان پر رکھا ہے، ایک خالی کٹوری منگوائی اور اس میں سالن آدھا کیا، اور اس کے بعد جو بات کہتے ہیں میرے آقا، اللہ اکبر۔ ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ وہ کہتے ہیں کہ حضور نے یہ دیا اور کہا جاؤ فاطمہ کے گھر دے کر کے آؤ، پچھلے 8 دن سے ان کے ہاں فاقہ چل رہا ہے، 8 دن ہو گئے ہیں ان کے ہاں فاقہ چل رہا ہے، ان کے بچے اور ان کا۔ یہ کس گھرانے کی بات کر رہا ہوں؟ کیا وہ گھرانہ محتاج تھا؟ وہ گھرانہ کوئی محتاج گھرانہ ہے؟ پوری دنیا جن کے نام کا صدقہ کھا رہی ہے آج، اور اگر وہ
چاہ لیں اللہ کی بارگاہ میں خواہش بھی کریں روزانہ جنت سے جبرائیل ان کے لیے کھانا لے آئیں، لیکن وہ گھرانہ ایسا تھا، بھوک پر کنٹرول کرنا سکھایا گیا، بھوک پر کنٹرول کرنا سکھایا گیا۔ یہی تو بات ہے کہ حسنین کریمین کی شجاعت کو پوری دنیا مانتی ہے کہ امام حسین کو کربلا میں 3 دن بھوکا اور پیاسا رکھ کر جھکانے کی کوشش کی گئی تھی، ان کے بچوں کو، ان کے خاندان کو پانی بند کیا گیا، کھانا بند کیا گیا، کیا جھکا امام حسین کا سر؟ پوری دنیا نے دیکھا، یزید کے سامنے جھکنا تو دور کی بات ہے، ہاتھ بھی آگے بڑھانے کو تیار نہیں ہوئے۔ وجہ کیا تھی؟ تم آج بھوک سے حسین کو آزما رہے ہو، ان کی ماں تو بچپن میں بھوک۔ تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہا کہ امیر المومنین میں اس کی گواہی دیتا ہوں، اب سنو کون کس کی گواہی دے سکتا ہے؟ حضرت عمر نے سب سے پہلے ان سے پوچھا تم اس کے اچھے اور سچے ہونے کی گواہی دے رہے ہو؟ سب سے پہلے یہ بتاؤ کیا تم اس کے پڑوسی ہو؟ پڑوسی جانتا ہے، انہوں نے کہا نہیں میں پڑوسی تو نہیں ہوں۔ دوسرا سوال حضرت عمر نے کہا، بہت اہم بات کہہ رہا ہوں میں آپ سے، کہا کیا تم نے کبھی اس سے کوئی لین دین کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، لین دین بھی نہیں کیا، کسی کے بارے میں توجہ چاہتا ہوں، لین دین کیا ہوا ہوگا تو پتہ چل جائے گا کہ کیسا ہے۔ تیسرا سوال حضرت عمر نے کیا، کیا تم نے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں میں سفر بھی نہیں کیا۔ تو حضرت عمر مسکرانے لگے، کہا اچھا تم نے اس کو مسجد میں دیکھا ہو، نماز روزہ وغیرہ میں؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے اس کو 5 وقت دیکھا۔ حضرت عمر نے کہا چپ ہو جا، تو اس کی گواہی دینے کے قابل ہی نہیں، اس کی نماز، اس کے روزے، اس کی زکوٰۃ دیکھا تو ہوں۔ حضرت عمر نے کہا تو اس کی گواہی دینے کے قابل نہیں ہے، جس کو صرف مسجدوں میں دیکھے ہو اس کی اچھائی کی گواہی نہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ یا لین دین میں معاملات میں پکا یا سفر میں اس کی ساری اصلیت اچھی ہو، اس کے متعلق تم بغیر کسی خوف کے گواہی دے سکتے۔ یہ حضرت عمر نے کہا یہ بہت بڑا پیغام ہے آج کے لیے، تو صرف دکھنے والی چیزوں کے متعلق آپ اپنے دماغ میں یہ مت بٹھا لینا کہ بہت اچھا ہے، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج یہ ہمارے دین کا 25% حصہ ہے، اور معاملات یہ 75% ہے، اور جو معاملات میں کچا ہے وہ دیندار نہیں کہلا سکتا۔ نمازی ہو سکتا ہے، زکوٰۃ والا ہو سکتا ہے، حاجی ہو سکتا ہے، دیندار وہی ہوگا جو معاملات میں اچھا ہوگا۔ اس کی بیوی کے ساتھ اس کے تعلقات کیسے، اس کے پڑوسی کے ساتھ اس کے کیسے تعلقات ہیں، اور پھر وہ لین دین میں کیسا ہے، وعدے کا پکا ہے کہ نہیں۔ یہاں تو 90% ڈوبے ہوئے ہوں، جو کہا اس پر قائم نہیں، پیسے لینے کے وقت چہرہ الگ ہے، واپس دینے کے وقت ان کے ہاؤ بہاؤ بدلے ہوئے معاملات۔ یہاں آدمی کے نفاق کے بارے میں کہا گیا ہے ایمان والے کی علامت نہیں ہے۔ میں تو ایک حاجی صاحب کو دیکھا تھا، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کی وہ لکڑی کی مل تھی، سامل جس کو کہتے ہیں، جس میں لکڑیاں کاٹی جاتی ہیں۔ بڑھاپا آیا تو ان کے بچے بھی تھے بہت پیسے والے اچھے، جن کو کہا جائے کہ اپنے زمانے کے امیر ترین آدمی، اٹھا کر کے اونے پونے جو قیمت آئی وہ سامل بیچ دیا۔ لوگ سب حیرت میں تھے کہ یہ چیز ملتی نہیں ہے جلدی کسی کو، لائسنس نہیں ملتا، اور آپ نے اٹھا کر بیچ دیا۔ انہوں نے میرے سامنے کہا کہ مفتی صاحب مجھے ڈر صرف اس بات کا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد غیر قانونی لکڑیاں کہیں کاٹنا نہ شروع کر دے، اس لیے میں نے بیچ دیا۔ یہ ہے ایمانی غیرت، یہ ہے ایمانی غیرت۔ معاملات میں آدمی ایسا ہو جو اولاد کے سلسلے میں بھی اس طرح کا رویہ رکھتا ہو، وہ ایمان ہے میرے عزیز۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملات کے سلسلے میں جو باتیں ہیں وہ بھی تھوڑا میں عرض کر رہا ہوں۔ غیرت کے متعلق میں نے جو بات کی، اتنی غیرت تو ہونی چاہیے۔ حضرت عمر ہی وہ آدمی ہے تنہا جو جلدی دبنا نہیں چاہتے، جھکنا نہیں چاہتے کبھی بھی۔ صلح حدیبیہ ہو رہی تھی، آبجیکشن کسی کا نہیں تھا، تقریباً 1400 صحابہ تھے، وہ آمنا صدقنا کہنے والے سب تھے، حضور نے جو فرمایا وہ آخری بات ہے، لیکن 1400 صحابہ میں عمر ابن خطاب بھی تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈیل کر رہے ہیں، ایگریمنٹ کر رہے ہیں مکہ کے کافروں کے ساتھ، کیونکہ حالات ایسے تھے۔ مکہ والوں نے رسول اللہ کو اور صحابہ کو مکہ سے 35 کلومیٹر دور روک دیا کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے، احرام اتار کر کے واپس چلے جاؤ مدینے، اپنے جانوروں کو یہیں ذبح کر دو، اور اگلے سال آنا بغیر ہتھیار کے۔ ایگریمنٹ میں کیا کیا لکھایا جا رہا ہے کہ تمہارے اور ہمارے درمیان
ان شرطوں پر ایک صلح ہوگی تو ہم آپ کو جانے دیں گے، ورنہ جنگ ہوگی۔ حضور نے فرمایا جنگ نہیں کرنا ہے، صلح کرنا۔ اب یہاں پر ایک ہی شخص ہے حضرت عمر، وہ کہتے ہیں جنگ کیوں نہیں کر سکتے؟ ان کتوں سے دبیں گے کیوں؟ ڈریں گے کیوں؟ یا رسول اللہ بدر میں تو ہم تھے، احد میں بھی تھے، ہم خندق میں بھی تھے، یہ سب جنگیں ہم دیکھے ہیں اور ان کو بھی ہم اچھی طرح سے دیکھے ہوئے ہیں، نمٹا دیں گے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ حضرت عمر کی غیرت تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ ان سے دب کر کے کیوں رسول اللہ صلح کریں گے، مگر وہ میرے نبی کی نظر تھی، وہ اللہ کی طرف سے وحی کی ہوئی نظر تھی۔ آپ فرما رہے تھے عمر میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ دل کو اس وقت تک اطمینان نہیں آ رہا تھا، صحابہ کو جا جا کر کے عمر ابن خطاب کیا کہہ رہے تھے، چلو سب کے سب مل کے حضور سے کہتے ہیں ہم سب لڑنے کے لیے تیار ہیں، مرنے کے لیے تیار ہیں، بغیر عمرہ کیے ہوئے کیوں ہم بال کٹا لیں یہاں پر، کیوں اپنے احرام اتاریں؟ سارے صحابہ کوئی آنے کو تیار نہیں۔ کیا حضور نے فرما دیا اب اس کے بعد کیا کہیں گے؟ چند لوگ کہہ رہے تھے چلو عمر ایک کام کرتے ہیں، ابو بکر صدیق کو منا لیتے ہیں اور ابو بکر صدیق کو اپنی طرف کر کے رسول اللہ کے پاس لے کے چلیں گے، اور رسول اللہ ابو بکر صدیق کے مشورے کو رد نہیں کریں گے۔ تو یہ سوچ کر کے حضرت عمر گئے ابو بکر صدیق کے پاس اور سنانے لگ گئے کہ ابو بکر آپ دیکھ نہیں رہے ایسی ایسی صلح ہو رہی ہے کہ مدینے سے کوئی آئے گا مکہ بھاگ کر کے تو یہ واپس نہیں کریں گے، اور مکہ سے کوئی ہمارے پاس آیا تو ہمیں واپس کرنا پڑے گا۔ بہت ساری ایسی دبی ہوئی شرطیں تھیں، عمرہ نہیں کرنے دیں گے اس سال، اور اگلے سال آئے بھی تو بغیر کسی ہتھیار کے آئیں گے، حفاظت کے لیے بھی کچھ نہیں رکھیں گے۔